بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين۔ سید ندیم نیازی صاحب کے مقدمے کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے فلسفے کی تعریف اسلامی اور غیر اسلامی فلسفے میں فرق پر بات کی تھی اور یہاں رکے تھے، لہذا یہ کوئی مخصوص فکر نہ ہوگا جس کی اساس قرآن مجید پر رکھی جائے گی، بلکہ فکر مطلق یا فکر محض جس کا خود فلسفہ اور تمام علوم محتاج ہے۔ اس لیے کہ اگر فلسفہ عبارت ہے دین انسانی کے اس عقلی تقاضے سے کہ من حیث الکل حقیقت کا ادراک حاصل کرے، تو یہ فلسفے کی تعریف انہوں کی، تو وہ اپنا منصب جب ہی پورا کر سکتا ہے جب کو اس کا نشو و نما قرآن مجید پر مرتکز رہے۔ یعنی فلسفہ ان معنوں میں کہ حقیقت کا ادراک کرے، حقیقت کما ہی ہے، یعنی تو حقیقت کا بحیثیت کلی ادراک جو ہے، اگر من حیث الکل، یہ پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا، تو اس کو حقیقت کا ادراک یہ فلسفے کا وظیفہ ہے، من حیث الکل یعنی بحیثیت مجموعی۔ تو حقیقت کا یہ ادراک جو ہے اور اس کی جستجو فکر کا متقاضی ہے، اور قرآن مجید غور و فکر پر زور دیتا ہے۔ لیکن قرآن مجید ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ فکر جو ہے، انسانی فکر، وحی الہی کی امداد کے بغیر اگر حقیقت کے ادراک کی طرف جائے گی تو اس میں نہ صرف یہ کہ اس ناقابل ہے، بلکہ کہ اس حقیقت کا ادراک کرے، بلکہ اس میں غلطیاں کرے گی اور اس کے نتائج جو ہیں اس سے مختلف نہیں ہوں گے کہ ظن و تخمین اس کی بنیاد۔ تو یہ غیر اسلامی فلسفوں کی جو فکر تو کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وحی الہی کی امداد کے بغیر۔ تو فلسفہ قرآن مجید اس لیے کہ فرد من حیث ادراک کرے تو اپنا منصب جب ہی پورا کرتے اس کا نشو و نما قرآن مجید پر مرتکز ہے۔ تو فلسفہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں اپنا منصب اسی وقت پورا کر سکتا ہے جب وہ قرآن مجید پر مرتکز رہے۔ تو اس سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ فلسفہ جو حقیقت کا صحیح ادراک کرے، ورنہ تو مطلب فلسفے کئی ہیں جو مطلب یہ ہے کہ غور و فکر کرتے ہیں لیکن وہ وحی الہی کی امداد کے بغیر، اور حقیقت کے ادراک کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ جو ہے دعوے سب باطل ہیں۔ تو جس فلسفے کی یہاں بات کر رہے ہیں جو قرآن مجید کتاب ہے، وہی اسلامی فلسفہ ہے جو غور و فکر تو کرتا ہے لیکن وحی الہی کی امداد اور فکر جو ہے وحی الہی کی اور جو قرآن مجید ہے روشنی میں حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو گائیڈ لائنز دی ہیں، جو اصول فراہم کیے، ان کے مطابق جو ہے حقیقت کا ادراک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی فلسفہ جو ہے حقیقت کا صحیح ادراک کر سکتا ہے۔ باقی جو فلسفے ہیں حقیقت کا ادراک کریں گے تو یا تو جزوی کریں گے یا یہ کہ وہ بالکل غلط ہوگا۔ اور جب آپ وحی الہی کی امداد کا انکار کرتے ہیں تو شیطان جو وحی کرتا ہے اور جو شیطانی قوتیں ہیں جو وحی کرتی ہیں اس کے تابع ہو جائے گا۔ تو وہی تو بہرحال ضروری ہے، لیکن یہ کہ جب آپ وحی الہی کو رد کریں گے تو شیطانی وحی جو ہے آپ کا
حاصل ہو جائے گی، اور آپ کی یعنی رہنما تو نہیں کہنا چاہیے، مطلب رہنما ہوگی تو وہ آپ کے راہ جو ہے آپ بیسکلی کھو دیں گے، راہزن ہوگی یعنی بنیادی طور پہ۔ تو یہ کچھ مختصر سا خلاصہ تھا جو پچھلی بار ہم نے کیا تھا، اس چیز کا جو پچھلی بار ہم نے کیا تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ جو فکر مطلق کی بات کر رہے ہیں یہاں، اس پر بھی تھوڑا سا، فکر مطلق جس کا خود فلسفہ محتاج ہے، اس کے اساس قرآن مجید پر رکھ جائے، کیونکہ قرآن جو ہے فکر پر غور دیتا ہے۔ تو قرآن جو ہے مجید فکر پر کن معنوں میں زور دیتا ہے، اور فکر کی قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں کیا حیثیت ہے، اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن مجید جو غور و فکر پر زور دیتا ہے، اس کے دو پہلو ہیں۔ اور اس کا تعلق جو ہے ذکر سے ہے، جیسے کہ پچھلی بار ہم نے پچھلی بار ذکر و فکر۔ ایک تو ان معنوں میں کہ مطلب یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں غور و فکر کی صلاحیتیں دی ہیں، وہی چیزیں ہیں جو ہمیں حیوانوں سے جدا کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی حیوانوں سے مطلب یہ کہ انسانوں کی برتری ثابت کرنے کی کوشش نہیں ہے، نہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ صرف یہ ہے کہ اللہ نے ہر مخلوق کو اس کی ایک طرز پر بنایا، کل یعمل علی شاکلتہ، ایک شاکلہ پہ بنایا، ایک جبلت دی ہے، ایک فطرت دی ہے۔ حیوانوں کی الگ فطرت ہے، ان کا الگ مقصد ہے اس کائنات میں، تو اسی مقصد کے مطابق جو ہے ان کو وسائل بھی دیے ہیں، اور جو وسیلہ جو ہے انسانوں کو حیوانوں سے جدا کرتا ہے وہ غور و فکر کا ہے، یعنی وہ صرف اپنی جبلتوں پر انحصار نہیں کرتے، بلکہ نہ صرف اپنی خواہشات پر انحصار کرتے ہیں، نہ حواسوں پہ خاص، بلکہ ان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں اس سے ایک ڈسٹنس، یعنی فاصلہ اختیار کریں اور دیکھیں کہ وہ جو کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اللہ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں۔ اور یہ ڈسٹنس، فاصلہ اختیار کرنے کی قوت اپنی، اسی کو کریٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں۔ کریٹیکل تھنکنگ کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں میں یہ قوت ہے، یعنی کہ وہ اپنے ماحول، اپنے معاشرے، اپنی خواہشات اور جو روایات وغیرہ چلی ہے ان سے ایک فاصلہ قائم کر کے دیکھیں، اور ان پر غور و فکر کریں کہ جو وہ کر رہے ہیں یا جو سمجھتے ہیں یا جس چیز پر وہ ایمان لائے ہیں وہ چیز جو ہے معقول ہے یا نہیں۔ اور انسان اگر یہ صحیح نیت سے یہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی امداد فرماتے ہیں، اس کو صحیح راستہ جو ہے دکھاتے ہیں۔ تو اس لیے یعنی شریعت مطہرہ نے، قرآن مجید نے بار بار غور و فکر کا ان معنوں میں اس پر، اور احادیث صحیحہ میں بھی دیا کہ لوگ جو ہیں اپنے عقلی صلاحیتوں کو، اپنے غور و فکر کی صلاحیتوں کو استعمال کریں، اور حیوانوں کی طرح جو ہے صرف جبلتوں اور خواہشات کی بنیاد پر زندگی جو ہے بسر نہ کریں، بلکہ یہ سوال اٹھائیں کہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اسی کے نتیجے میں آپ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ یہ جو چاہیے کا سوال ہے،
یہ اسی وقت اٹھتا ہے جب آپ اپنی جبلتوں، خواہشات اور معاشرتی اقدار سے پیچھے ہٹ کر فاصلہ کر کے ان کو اپنے غور و فکر کا موضوع بنا کر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ نہیں۔ تو یہ فاصلہ جو قائم کرنا ہے یہ غور و فکر کی بنیاد ہے، اور یہ فاصلہ جو ہے اپنے اعمال پر بھی آپ کام کر سکتے ہیں اور افکار پر بھی کام کر سکتے ہیں، اور اگر یہ فاصلہ جو ہے آپ قائم نہ کریں تو پھر آپ جو ہے حیوانوں کی طرح جو ہے اسی کو قبول کریں گے۔ کیا ہونا چاہیے اس کا سوال آپ نہیں اٹھا سکیں گے، کیا مجھے یہ چیز درست ہے اس کا سوال نہیں اٹھا سکیں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کا سوال نہیں اٹھا سکیں، یہ افکار درست ہیں یا غیر درست ہیں اس کا سوال نہیں اٹھا سکیں۔ اب صرف یہی کہیں گے کہ اچھا جی یہ ہے تو اب اس کو کیسے حاصل کروں۔ تو آپ کی زندگی جو پھر حیوانوں سے بھی بدتر ہوگی ان معنوں میں کہ حیوانوں کو تو مطلب یہ ہے کہ وہ ذمہ داری نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ غور و فکر کی صلاحیت دی ہے، تو لیکن آپ کو غور و فکر کی صلاحیت دی اور پھر بھی جو ہے آپ حیوانوں کی طرز پہ اگر زندگی گزاریں تو مطلب یہ ان معنوں میں آپ پھر حیوانوں سے بھی بدتر ہو گئے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ غور و فکر کی اس پہلو جس پر ابھی ہم نے بات کی ذکر فرماتے ہیں قرآن کریم کی اس عظیم الشان آیت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت کثیر، بہت سے جن اور آدمی پیدا کیے، ان کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ان معنی میں۔ اور کیوں ان کو جہنم کے لیے پیدا کیا؟ اس لیے کہ وہ غور و فکر نہیں کرتے، وہ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے، صرف اپنی خواہشات، جبلتوں اور معاشرتی اقدار جن میں ان کی پرورش اور پال بوس ہوئی ان کے اندر جو ہے ڈوبے ہوئے ہیں، اور اس سے ہٹ کر ان کو فاصلہ قائم رکھ کے ان پر جو ہے غور و فکر نہیں کرتے کہ وہ صحیح بھی ہیں یا غلط ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کو اللہ نے جو ہے دل دیے، لیکن اس دل شعور دیا، لیکن اس شعور سے لا یفقہون بہا، اس سے کام لیتے ہوئے کچھ سوچتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، اللہ نے ان کو آنکھیں دیں، لا یبصرون بہا، دیکھتے نہیں ان سے، یعنی دیکھتے ان معنوں میں نہیں ہے کہ حیوانوں کی طرح تو دیکھتے ہیں، لیکن یہ کہ اعتبار کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ اور وَلَهُمْ آذان، اللہ نے ان کو کان بھی دیے ہیں، لیکن ان سے وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی سنتے ان معنوں میں نہیں ہے کہ مطلب سنتے تو ہیں لیکن جو سنتے ہیں اس کو اعتبار کی نظر سے نہیں سنتے۔ اولئک کالانعام، یہ لوگ ہیں جو چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، یہ بلکہ ان سے بھی برے ہیں، کیونکہ چوپائے تو جس چیز کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اس کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں، وہ اپنے حواس اور جبلتوں سے کام لیتے ہیں، لیکن آپ کو اللہ نے غور و فکر کی صلاحیت دی، شعور دیا، دل و دماغ دیا، آپ اس سے کام نہیں لیتے۔ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہیں، اور غور و فکر نہ کرنا یہ غفلت ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ
جس صورت میں اپنے آپ کو پاتے ہیں اسی صورت میں جو ہے زندگی بسر کر دیتے ہیں. کافروں کے گھرانے میں پیدا ہوئے تو کافروں کی طرح، مسلمانوں کے گھرانے میں ہوئے تو مسلمانوں کی طرح، لیکن بلا سوچے سمجھے. تو یہ بنیادی پہلو ہے غور و فکر کا جس کی طرف قرآن، جس کے نتیجے میں جو ہے اگر اس غور و فکر یعنی وہ بنیادی جو آپ کا غور و فکر کے حواس اور شعور اس کو نہ استعمال کرنے کے نتیجے میں آپ شعوری طور پہ مسلمان نہیں ہوتے اور آپ کا جو ہے مسکن جو ہے وہ جہنم بن جاتا ہے. یہ پہلا اور بنیادی غور و فکر کا معنی ہے جو قرآن میں بار بار استعمال ہوا ہے. تو یہ بنیادی جو معنی غور و فکر کا ہے قرآن مجید میں جو استعمال ہوا ہے غور و فکر کا، اس کا مقصد ہے اپنے شعور، اپنے فہم اور سمجھ، اعتبار کی قوتیں، ان کو استعمال کرنا تاکہ اس کے نتیجے میں آپ خیر و شر میں تمیز کر سکیں، اس کے نتیجے میں آپ سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکیں، صحیح اور غلط میں تمیز کر سکیں، اور صحیح راہ اور غلط راہ میں تمیز کر سکیں، اور جو اللہ کی ہدایت ہے اس کو سمجھ سکیں، کیونکہ غور و فکر کے بغیر تو نہ قرآن سمجھ سکتے ہیں نہ اسلام سمجھ سکتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں اگر آپ اس غور و فکر کی قوت کو استعمال کریں گے تو حیوانیت سے نکل کر انسانیت کی سطح پہ پہنچیں گے. تو انسانیت کیا ہے؟ صحیح اور غلط میں فرق کرنا، صحیح راستے پہ چلنا اور غلط راستوں سے ہٹنا. اور اس کو استعمال نہیں کریں گے تو حیوانیت سے بھی نیچے گر جائیں گے. تو یہ بنیادی مطلب ہے غور و فکر کا، جس کے نتیجے میں انسان جو ہے یا تو حیوانیت سے اوپر اٹھتا ہے یا حیوانیت سے نیچے جاتا ہے. اس کو استعمال کرنے کے نتیجے میں اوپر جاتا ہے اور اس کا استعمال نہ کرنے کے نتیجے میں نیچے جاتا ہے. تو یہ تو بنیادی غور و فکر. اس غور و فکر کے بغیر جو ہے آپ راہ ہدایت پر جا ہی نہیں سکتے. آپ کافر ہیں تو کافر رہتے ہیں، اور مسلمانوں کے گھرانے میں بھی پیدا ہوئے تو بلا سوچے سمجھے مسلمان ہیں آپ کا اسلام جو ہے شعور اور فہم پر مبنی نہیں، کیونکہ قیامت کے دن جیسا کہ فرمایا گیا کہ لوگ جو ہیں اپنے فہم کے مطابق جو ہے ان کا حشر ہوگا. اور فہم کے مطابق کا مطلب یہ ہے کہ فہم اس کو استعمال کیا یا نہیں کیا، اور کس کی کتنی صلاحیت تھی. تو جس کی جتنی صلاحیت ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی. تو ہر ایک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، تو ہر ایک کو جو ہے اس کی استطاعت کے مطابق جو ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر ایک کو فہم دیا تو اس نے اپنی استطاعت کے مطابق اس کو استعمال کیا یا نہیں. تو یہ بنیادی مطلب ہے غور و فکر کا. اب اس سے بڑھ کر جو دوسرا غور و فکر کا مطلب ہے وہ پھر اس غور و فکر کے اوپر تعمیر ہوتا ہے، اور وہ بھی قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، بلکہ بہت زیادہ آیا ہے، اور وہ پھر مومنین کی صفات میں ہے. کیونکہ اس غور و فکر بنیادی غور و فکر سے آپ آ رہی ہوں تو پھر آپ مومنین کی سطح میں ہی نہیں جاتے. اور دوسرا جو
غور و فکر کا مطلب ہے جو بنیادی غور و فکر کے اوپر تعمیر ہوتا ہے، یہ غور و فکر جو ہے عظیم عبادت ہے۔ اور قرآن مجید میں جیسے کہ سورہ آل عمران میں فرمایا، مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ مومنین کی صفات یہ ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے اور ہر حالت میں، اور فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ غور و فکر کرتے ہیں، تفکر، آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر، اس کے مشاہدے کرتے ہیں جو اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کے درمیان پیدا کیا، اس کے اوپر اور نیچے پیدا کیا، نظر اعتبار سے، اور اس غور و فکر کے نتیجے میں جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے یہ بلا مقصد پیدا نہیں کی گئی۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اس کا ایک مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ یہ امتحان کے لیے پیدا کی گئی، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کی، اور جو اس امتحان میں کامیاب ہوئے وہ کامیاب ہوئے، اور جو اس امتحان میں ناکام ہوئے وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوئے۔ تو سبحانک فقنا عذاب النار۔ تو یہ جو ہے جیسے کہ اس آیت میں جو جس غور و فکر کی بنیاد رکھی گئی، وہ غور و فکر جو ہے اس بنیادی عقل کے استعمال سے اوپر اٹھتا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے آپ ایمان کے ساتھ جو ہے، ذکر کے ساتھ جو ہے اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ جیسے کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ تفسیر سعدی میں یتفکرون فی خلق السماوات والارض اے لیستدلوا بہا علی المقصود منہا، تاکہ وہ استدلال کر سکیں اس غور و فکر کے نتیجے میں اس کائنات کے مقصد پر۔ تو یہ غور و فکر جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ گو کہ وہ بھی جائز ہے کہ کائنات پر جو ہے تصرف کریں، بلکہ اس لیے ہے کہ اس پہ استدلال اس سے یہ کریں کہ اس کائنات کا مقصد کیا ہے۔ تو اس غور و فکر کا محور اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ جانیں کہ اس کائنات کا مقصد کیا ہے، اللہ نے اس کائنات کو کس لیے پیدا کیا۔ اور تفسیر سعدی فرماتے ہیں وَدَلَّ هَذَا، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے اس آیت سے کہ تفکر جو ہے ان التفکر عبادت، یہ تفکر جو ہے عبادت ہے، یعنی اس بنیادی غور و فکر کے اوپر جو یہ تفکر ہے، جس کو ہم اس بنیادی غور و فکر جس کی پہلے بات ہوئی، وہ جو ہے ہم کو لاتا ہے حقیقت تک، اور جب حقیقت کو ہم پہچان لاتے ہیں اور حقیقت پر جب ایمان لاتے ہیں، اس ایمان کے بعد جو ہے کائنات کو دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد اس نظر سے کہ اس کائنات میں اللہ کے عجائب دیکھیں، اس کائنات میں اللہ کی جو ہے نعمتیں دیکھیں، اس کے جلوے دیکھیں، کیونکہ کائنات بھی اللہ کی جو ایک کتاب ہے، اور یہ کتاب جو ہے اس کی جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، کائنات یعنی قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے وہ لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ اس کی کتاب میں مستور ہے، اور جو کائنات جو اللہ کی کتاب ہے یہ اس کی کائنات منظور ہے، اس کی کائنات جس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کتابوں کو پڑھنے کے لیے ہمیں کہا، اور کائنات کو ہمیں پڑھنے کے لیے کہا، اسی کو تفکر کہتے ہیں، قرآن مجید کی روشنی میں۔ یتفکرون فی خلق السماوات، وہ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں تاکہ یہ جانیں کہ اس کائنات میں اللہ کے جلووں پر غور و فکر کریں، اور اس کے نتیجے میں اس کی حمد کریں، اس کی ثنا کریں، اور یہ جانیں کہ یہ کائنات اللہ نے جو ہے بلا مقصد پیدا نہیں کی۔ اور فرماتے ہیں کہ وَدَلَّ هَذَا عَلَىٰ أَنَّ التَّفَكُّرَ عِبَادَةٌ، اور یہ تفکر جو ہے عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور اس عبادت سے ہم غافل ہیں۔ من صفات اولیاء اللہ العارفین، اور یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو بزرگ ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، اور اللہ کو جو پہچاننے والے ہوتے ہیں، عارفین ہوتے ہیں، ان کی صفات میں سے ہے تفکر۔ اگر آپ مطلب یہ ہے کہ یہ علوم پڑھیں امام غزالی کتاب، تو اس میں تفکر پر پورا باب ہے۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے ہم لوگ غافل ہیں۔
فَإِذَا تَفَكَّرُوا بِهَا، جب وہ کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، عَرَفُوا أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْهَا عَبَثًا، تو جب وہ کائنات کو اعتبار اور عبرت کی نگاہ سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں، تو یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بلا مقصد پیدا نہیں کیا، اور پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب۔ یہ دوسری قسم کا غور و فکر ہے۔ تو یہ دونوں غور و فکر جو ہے قرآن میں جو ہے اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا، اور یہ پورے جو اسلام اور ایمان اور کی جو ہے بنیاد ہے، اور ایک مومن کی جو ہے بنیادی صفات ہیں، یہ دونوں قسم کے غور و فکر۔ اور ان دونوں قسم کے غور و فکر پر جو فلسفہ تعمیر ہوتا ہے وہ اسلامی فلسفہ ہے، اور غور و فکر یعنی اپنے شعوری قوتوں سے کام لینا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ایمان پہ منتج ہوتا ہے، اور ایمان پہ جب منتج ہوتا ہے تو پھر ایمان کی نظر سے پھر غور و فکر جو ہے کائنات میں، تاکہ ہم اللہ کی نشانیاں دیکھ سکیں، اس کے جلوے دیکھ سکیں، اس کی کائنات کو پڑھ سکیں، تاکہ اس کا مقصد جان سکیں۔ ان دونوں غور و فکر کے نتیجے میں پھر جو ہے جو کائنات کے بعد حقیقت ہم پر، اصلی حقیقت اس کی کھلے گی۔ اور اس دونوں قسم کے غور و فکر اور یہ غور و فکر جو ہے قرآن مجید کی روشنی میں یہ نہ ہو تو پھر جو ہے حقیقت اپن نہیں کھلے گی، اور جو فلسفہ ہوگا وہ غیر اسلامی فلسفہ۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو غیر اسلامی فلسفے ہیں وہ صرف زیادہ سے زیادہ ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ غور و فکر کرتے ہیں صرف پہلی معنوں میں، دوسرے معنوں میں جو غور و فکر ہے اس کو ان کو کوئی خبر نہیں، اور پھر قرآن مجید کی تو خبر ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن مجید کیونکہ کائنات کا مطالعہ جو ہے یہ ضروری ہے، کائنات بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس کتاب کا مطالعہ ضروری ہے، اس کی جو لکھی ہوئی کتاب اور پڑھی ہوئی کتاب جو رسولوں کے ذریعے اس نے بھیجی ہے، قرآن مجید آخری اس کی، اور وہ تمام اس کی تمام دوسری کتابوں پر مہیمن یعنی غالب ہے، اس کی اسی کی روشنی میں اس کائنات کو پھر غور و فکر کرنا، تو وہ پھر اسلامی فلسفہ کا، ورنہ وہ اسلامی فلسفہ نہیں۔ تو اس پہ رکتے ہیں۔